میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ آپ کے ہاں نہ تو تحریک پاکستان کی تاریخ لکھی گئی ہے، نہ قائد اعظم کی سوانح عمری لکھی گئی. صحیح بنیاد تو یہ ہے. ایک صاحب آئے تھے، وہ قائد اعظم کی سوانح عمری لکھنے والے، بہت ان کو دعویٰ تھا. میں نے دیکھا بھی کہ وہ جس انداز پہ لکھ رہے تھے. میں نے کہا ایک بات کا مجھے جواب دیجیے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں. قائد اعظم یہاں پوری عمر نیشنلزم 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 پکارتے گئے، ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے دائی. ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد کو ایک قوم تسلیم کرتے تھے. وہ مشہور ہے ان کا اسمبلی میں کہ فلور کے اوپر یہ دھڑلے سے کہ آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ. میں نے کہا یہ کہتے ہوئے وہ یہاں سے گئے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے کہ یہاں کے تمام باشندے وطن کے اشتراک کی بنا پر ایک قوم ہے، مسلمان ایمان کے اشتراک پر ایک قوم ہے. میں نے کہا یہاں سے قائد اعظم کی سوانح عمری شروع ہوتی ہے. اس سے پیشتر وہ بہت بڑے وکیل تھے، بیرسٹر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے دائی تھے، اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے. سیاست یہ تھی، اس میں وہ ناکام رہے. مایوس ہو کر یہاں سے کہہ کے گئے کہ میں نے جو ساری عمر کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کامیاب ہو سکے، چلے گئے. میں نے کہا یہ جو مورخ یہ بتائے گا کہ ان میں یہ چینج کیسے آیا، یہ بہت بڑا چینج ہے. اور جو جانتے ہیں محمد علی جناح کو، وہ ان کے معلوم ہے کہ وہ اصول کا کتنا پکا تھا. وہ یوں ہی بدلنے والی سیاست نہیں جانتا تھا. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے اس کے اندر، کیوں اس نے خود ہی اپنی سابقہ ساری زندگی کے جس قدر بھی اصول تھے ان کو تیاگ کے رکھ دیا، ایک نیا مسلک اختیار کیوں کیا تھا، کس بنا پہ کیا تھا. یہ جواب جو شخص دے سکے گا وہی قائد اعظم کی سوانح عمری لکھ سکے گا، وہی پاکستان کی تحریک کی تاریخ لکھ سکے گا. وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تمہیداً اقبال کو ساتھ لے آنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات جو تھی پہلے کہی تھی، لیکن تحریک کی روح سے تو یہ قائد اعظم نے یہاں یہ بات شروع کی. وہ کیوں یہ چینج ان کے اندر آیا، کس بنا پہ آیا، کیا وہ چینج تھا جو ان کے اندر آیا، یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اور یہ بات تھی جو انہوں نے آگے کہی کہ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ میں ملا ہوں، لیکن میں نے اپنے طور پر قرآن کریم کا جو مطالعہ کیا ہے اس بنا پر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ مسلک جو تھا پہلے کا وہ قرآن کے خلاف تھا، اس لیے غلط تھا. یہ مسلک قرآن کے مطابق ہے، اس لیے میں اس کو لے کے آیا ہوں. عزیزان من، کوئی بھی آپ نے بایوگرافی قائد اعظم کی دیکھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو؟ اتنی تقاریب منائی جاتی ہیں، ان کے بھی جشن ولادت بھی اور جشن وفات بھی اور پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے بھی اور پاکستان یوم پاکستان بھی، یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو ان کے جہاں سے وہ پٹری بدلی ہے انہوں نے، جہاں سے ایک متفارق لائن آئی ہے، ساری پچھلی زندگی کو تیاگ کے ایک نیا اصول لے کے آئے ہیں. یہاں سے بات شروع ہونے والی بات ہے. اور یہ تھی جو قرآن کے مطابق کہ ان کے ساتھ تولہ نہیں ہو سکتا، جیسی بات. اب میں نے کہا ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات میں کیا عرض کروں. اب تو میں کہوں گا بھی تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو کسی کے جی میں آئے کہے، اس لیے میں کہیں کہتا ہی نہیں. اب سے وہ بھی نہ رہے جو اس کی تائید یا شہادت دے سکتے تھے، وہ بھی نہ رہے. 10 برس تک قائد اعظم کے ساتھ مجھے جو سعادت حاصل رہی ہے ان کے ساتھ معیت کی، یہی معاملات تھے قرآن کے جو ان کے ساتھ بحث میں آیا کرتے تھے. مجھے اس کی سعادت حاصل ہے، میں اس کا کوئی صلہ یا معاوضہ نہیں دینا چاہتا. سوال ہی نہیں. یہ تھی چیز. اور پھر وہ اس طرح راسخ کر گئی تھی ان کے قلب کے اندر کہ آپ دیکھیے کہ آخری دم تک وہ کسی معاملے میں ایسے نہیں آئے جہاں ہندوؤں کے ساتھ تولہ کا ذکر آ رہا ہوگا. ٹریٹی آئے گی، معاہدہ ہوگا،
ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. یہ تھا پاکستان کی بنیاد بننے کا، یہ تھا جذبہ محرکہ، یہ تھا وہ انقلاب اور تبدیلی جو ان کے اندر آئی، اور یہ صدقہ تھا اقبال کے سارے حقوق. یہ بنیادیں یہاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بنیاد پہ جب یہاں پہلے بار پارلیمنٹ بن رہی تھی تو پارلیمنٹ کے ممبر انہوں نے غیر مسلموں کو بھی بنایا. مجلس قانون ساز، جس مجلس نے قانون بنانا تھا ان کے ہی الفاظ میں کتاب و سنت کی بنیادوں پہ، اس مجلس میں قانون ساز میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو نہ کتاب کو مانتے تھے نہ سنت کو مانتے تھے. کیا ہوا؟ انہیں ایک قوم جو فرض کر لی، بنیاد ہی ڈھہ گئی پاکستان کی. میں نے لکھا ہے اپنے عقیدہ پر، ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈروں نے یہ بات کہی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم جو کہتے تھے کہ یہ جو دو قومی نظریہ لیے پھرتے ہیں یہ محمد علی جلع کی وکیلانہ حربہ ہے اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے. وہاں ہم ان کو ڈانٹتے تھے. یہاں جب آ کے انہوں نے یہ کیا اور اس سب سے بڑی مجلس قانون ساز کے اندر وہ غیر مسلم بھی سارے شامل تھے، ممبر کی حیثیت تھے ایک قوم. انہوں نے کہا جو ہم کہتے تھے وہ صحیح تھا یا نہیں؟ اب کیا کہتے ہو ارے پاکستان تم؟ یہ ایمان کی بنیادوں کے اوپر قوم بنی ہوئی. اور وہ تو بہرحال ایک بنی تھی. اس کے بعد اس تمام دوران میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس میں یہ دو قومی نظریہ تو سوال ہی نہیں. ہم مسلمان قوم نہیں الگ بن سکے تو دوسروں کے ساتھ مل کے کیا نہیں پائے. کرنے کا کام یہاں آگے یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک قوم بنایا جاتا، ایک امت بنایا جاتا. پیدائش کی روح سے کوئی نہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے. پیدائش کی روح سے ہم ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں جیسے ارائی برادری کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ارائی ہوتا ہے نا. وہ کیسے ارائی ہوتا ہے؟ وہ کیسے راجپوت ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا ہے. بیان ہی اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں کہ ان کے گھر میں پیدا ہو گئے. یہ اسلام نہیں. پاکستان کی بنیادیں یہ نہیں. بس نظریہ پاکستان پہ زور دیا جاتا ہے. آج تک کوئی بتا نہیں سکا ان میں سے، کسی نے نہیں بتایا نظریہ پاکستان ہے کیا. بنیادیں اس لیے کمزور ہو گئی ہیں. نظریاتی مملکت تو کہا جاتا ہے. یہ نظریات تھے، دو ہی نظریے تھے، اشتراک، ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم، اور تمام فیصلے کتاب اللہ کے مطابق. معاملہ ختم. یہ تھا نظریہ پاکستان. نہ وہ رہا نہ یہ رہا. اور پھر اور ہمارے لیے مصیبت ہوئی اگر کھلے بندوں یہاں آ کے ہم ان دونوں کو تیاگ دیتے اور کہتے کہ نہیں صاحب جس طرح سے دنیا کی اور مملکتیں اور قومیں ہوتی ہیں اسی قسم کی یہ ایک چیز ہے. تو کھلے بندوں ایک طرف تو ہم ہوتے، پھر سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر سارے معاملات حل ہوتے. یہ کہنے کی جرت نہیں. نام آتا ہے اسلام کا اور ہو وہ رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے. اب اس میں پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے. نبھانا پڑ رہا ہوتا ہے وہ نام جو اسلام کا لیا جاتا ہے، پھر اس کی تعویلیں کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ. اے اسلامی قوانین صاحب، یعنی اسلام کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں کی جاتا. میں نظریہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں سمجھا رہا، اسلام نہیں کوئی بتا رہا کہ کیا ہوتا ہے. ایک ہی اجتماع میں کھڑے ہو کے دو لیڈر الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی بنیاد کے اوپر لڑائی لڑ رہے ہیں.